اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے۔ دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا، بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں۔ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں،
والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وجدان سے پڑھیں والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون. اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں. اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو. اللہ اکبر. کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو. آپ نے وہ عمل کیا. درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے. اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے. پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے. سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنے بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی. پھر آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی. کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے. یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے. اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں. یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے. جس عمل کی بات سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے. جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا. سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین ہو. اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا. اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں. میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں. اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی. ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں. اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت. ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا. فرمایا جہاں 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع. اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی. اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت. سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع. اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو.
ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا. اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ. مل کے سورۃ یاسین فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے, ہر مشکل سے نکالتی ہے, ہر ناکامی کا علاج ہے, ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے. اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے. سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں, قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے. قبولیت کے اوقات, قبولیت کے لمحات, اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا. اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل, آج کا یہ بیٹھنا, آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے. یقین کامل ہے. پھر مانگیں کیا؟ سوچنا. جب سخاوت کی, سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو, عروج پہ ہو, پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے. تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے, وہ ہے ایمان. سب سے قیمتی, اور وہ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے, اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے. زیادہ دیتا ہے مال, اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے, اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے. جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان, حضرت داؤد, حضرت یوسف علیہ السلام, جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ. اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں. اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے. ساری دنیا مل گئی, سارا مال مل گیا, ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی, ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے. ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا. ایمان نہ ملا, ایمان نہ ملا. اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا. جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے, غور سے دیکھنا, غور سے سمجھنا, ساری عمر جو چیز مانگتا ہے, جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے, ساری عمر جو چیز مانگتا ہے, جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے, اگر نہ ملی اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں. ایک درویش تھے, لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں, تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی, ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھلی تو سنا کہ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں, کان کھلے ہیں, یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی, ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں, تنگ کریں, یعنی کسی بیماری میں, کسی دکھ میں, کسی تکلیف میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, کسی ناکامی میں, کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں, اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ, تجھے اس نے کیا کہا ہے, تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی, کسی کے آگے پاؤں کر دیا, پاؤں کے بل گر گیا. کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے, شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے. اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی, اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے, یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا, دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا, یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں, قرآن پاک کی آیت ہے. یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی, بس ایک دفعہ پڑھ لی, دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, دل ہی دل میں, جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا, شریف تھا, ایک شریف تھا, انہوں نے کہا اب بتا, تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے, صبح تک کسی حفاظت کرے. تو یہ کہا تھا نہ چھیڑے اس کو, اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا, بے بس تھا. 2 جنات ہیں, ایک شریف ہے, ایک شریر ہے, اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے, اس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز, طاقتیں, قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا, اب ان کی ڈیوٹی لگا دے, اب ان کی ذمہ داری لگا دے, یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے.
پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں؟ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، کوئی جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ ان سے اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے، اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے، وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں، ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ یہ بڑوں کے ہوتے تھے، جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ، سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا۔ اس میل جول کا نام ہے میلہ، ملنا، میل جول۔ اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئی، میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے۔ حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے۔ اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتاں۔ نوراتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتاں۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے،
اونچا قلعہ تھا، میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے میں نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی۔ بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں۔